السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف اور معتبر و مستند اہم دینی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید رضی اللہ عنہ کا درس ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے کتاب الفرائض حدیث نمبر 697 سے۔ فرائض کا بیان ہے، یعنی وراثت کی تقسیم کس طرح عمل میں آئے گی اور وارث کون کون ہوں گے، قرآن مجید نے کن کے حصے مقرر کیے ہیں، یہ تفصیل اس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الفرائض، فرائض کا بیان۔ باب الفرائض والموارث، فرائض اور میراث کا بیان۔ فرائض کہتے ہیں علم میراث کو۔ حدیث نمبر 697۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال الابن ادنى العصبة ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن ارتفع ثم الأخ من الأب والأم ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب والأم ثم ابن الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم ابن العم للأب والأم ثم إن العم للأب فذلك 12 رجلا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا سب سے قریبی عصبہ ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو حصے بیان کیے گئے ہیں وراثت کے وارث کون ہوں گے، جملہ 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے، پھر پوتا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نچلے طبقے کے پوتے ہیں، یعنی پر پوتا، اس کے بعد کا پوتا، یہ جو سلسلہ نیچے تک چلے گا، پوتا پھر پر پوتا پھر اس کے بعد کا، یہ درجہ ہوگا۔ پھر والد ہے، پھر دادا ہے، پھر اس سے اوپر والے دادا ہے، یعنی دادا پردادا سکر دادا، پھر حقیقی بھائی ہے، پھر باپ کی طرف سے شریک بھائی ہے جس کو شریعت میں علاتی بھائی کہتے ہیں، یعنی دونوں کے والد ایک ہوں والدہ الگ ہوں۔ پھر سگے بھائی کا بیٹا ہے، پھر باپ کی طرف سے شریک بھائی کا بیٹا ہے، پھر سگا چچا حقیقی چچا ہے، پھر باپ کی طرف سے شریک چچا ہے، پھر سگے چچا کا بیٹا ہے، پھر باپ کی طرف سے شریک چچا کا بیٹا ہے۔ یہ جملہ 12 افراد ہیں۔ ورثہ جو ہیں 8 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ 8 عورتیں میں بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، علاتی بہن، اخیافی بہن اور ماں اور جد صحیحہ یعنی دادی، یہ جملہ 8 عورتیں ہیں۔ اصحاب فرائض یعنی وہ لوگ جن کا قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں حصہ بیان کیا گیا ہے، ان کی وراثت کا کیا حق ہے جو بیان کیا گیا ہے، وہ جملہ اصحاب فرائض جن کو کہتے ہیں وہ 12 ہیں، 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں، اس طرح جملہ اصحاب فرائض 12 ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حقیقی بھائی، حقیقی بیٹا مقدم ہوگا، پھر علاتی بیٹا، پھر اخیافی، اسی طرح چچا کا بھی اگر معاملہ آ جائے تو پہلے حقیقی چچا، پھر علاتی چچا، پھر اخیافی چچا، اس طرح یہ ترتیب ہوگی۔ حدیث نمبر 698۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال للبنت الواحدة النصف وللابنتين واكثر من ذلك الثلثان ولبنات الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة للثلثين ولا شيء لبنات الابن مع الصلب الا ان يكون معهن اخ لهن يعصبهن وللاخت من الاب والام النصف وللاثنين واكثر من ذلك الثلثان ولاخوات من الاب مع الاخوات من الاب والام بمنزلتی بنات الابن مع بنات الصلب۔ یہ وراثت کا جو علم ہے بہت اہم علم ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو سیکھو، اچھی طرح اس کو محفوظ کر لو، کیونکہ عنقریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ یہ جو علم ہے اس کی فضیلت فقہی علم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا ایک مسئلہ سیکھنا گویا 100 مسئلے سیکھنے کے برابر ہے فضیلت میں، اسی لیے اس کے جاننے والے بھی علماء بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ وراثت کو جو علم ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد ان کی جو جائیداد پراپرٹی ہوتی ہے، ان کا جو متروکہ ہوتا ہے چھوڑا ہوا مال،
وہ ان کے ورثاء کے درمیان، ان کی اولاد کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا، یہ ایک بہت اہم علم ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو دارالفتہ سے رجوع کر کے علماء کرام سے مسئلہ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے طریقے کے ساتھ، یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ 4 ترتیب وار سیریل وائز حقوق مقرر ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ان کے ورثاء کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز اور تکفین کرنی چاہیے اس کے مال میں سے، یعنی اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد اگر اس کے ذمے قرض ہے اور کسی کا قرض باقی تھا تو ان کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پر اگر غیر وارث کے حق میں وصیت کیا تھا مرنے والے نے تو 1/3 میں، 1/3 سے کم میں، 1/3 سے کم میں اس کی وصیت جاری کی جائے گی۔ پھر چوتھے نمبر پر ورثاء آئیں گے، ورثاء کے درمیان میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تقسیم کی جائے گی، اس کو شریعت میں وراثت کہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انتقال کرنے والے شخص کی ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی اگر مرحوم کے ورثاء میں اگر لڑکی ایک ہو تو اس کو نصف حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، قرآن کہتا ہے۔ اور اگر میت نے جس کو چھوڑ کر انتقال کیا ہے وہ لڑکی اگر ایک ہی ہو، یعنی میت کی اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو میت کے مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زائد ہو، چاہے وہ 2 ہو یا 3، 4، 5، بہرحال ایک سے زائد اگر ہو تو بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، یعنی 2/3 میں سب کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور پوتی کو بیٹی کے ساتھ 6واں حصہ ملے گا۔ اگر انتقال کرنے والے کی پوتی بھی ہو اور بیٹی بھی ہو تو بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی موجودگی کی وجہ سے پوتی کو 6واں حصہ ملے گا طریقے کا، تاکہ 2 حصے مکمل ہو جائیں، یعنی 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے تکملے کے طور پر پوتی کو سدس 6واں حصہ دیا جائے گا تاکہ ثلثین کی تکمیل ہو۔ پوتیوں کو سگی بیٹی کی موجودگی میں اسی وقت ملے گا جب پوتیوں کے ساتھ کوئی ان کا بھائی بھی ہو، یعنی مرحوم کی پوتیوں کو بیٹیوں کی موجودگی میں صرف اسی وقت حصہ مل سکتا ہے جبکہ مرحوم کو پوتے بھی ہوں جو انہیں عصبہ بنا دیں گے، یعنی اگر میت کی پوتیوں کے ساتھ اگر پوتے بھی موجود ہوں تو وہ پوتے ان پوتیوں کو عصبہ بنائیں گے۔ عصبہ ان کو کہتے ہیں جو اصحاب فرائض، جن کا شریعت میں حصہ مقرر ہے، وہ اپنا حصہ پانے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو حاصل کرنے والے، وہ جو بچا ہوا مال جس کو ملے گا ان کو شریعت میں عصبہ کہتے ہیں۔ سگی بہن کو نصف حصہ ملے گا، اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا۔ باپ کی طرف سے شریک بہنیں، یعنی علاتی بہنیں اگر ہوں، باپ کی طرف سے شریک بہنیں اگر سگی بہنوں کے ساتھ موجود ہوں، یعنی کسی شخص کی بیٹیاں ہوں، حقیقی بیٹیاں بھی ہوں، اگر دونوں رشتے کی اگر جمع ہو جائیں، حقیقی بہنیں اور علاتی بہنیں، تو وہ سگی بیٹیوں کے ساتھ موجود پوتیوں کی مانند ہوں گی، یعنی سگی بیٹیوں کے ساتھ موجود اگر پوتیاں ہیں، صرف پوتیاں ہیں تو ان کو حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر پوتیوں کے ساتھ پوتے بھی ہوں تو پوتے ان سگی بہنوں کو، پوتیوں کو وہ لوگ عصبہ بنا دیں گے۔ تو اسی طرح اگر باپ کی طرف سے شریک بہنیں، یعنی علاتی بہنیں ہوں اور حقیقی بہنیں ہوں، اور علاتی بھائی بھی اگر موجود ہوں تو پھر ایسی صورت میں علاتی بہنوں کو بطور عصبہ ان کو بھی وراثت ملے گی۔ عصبہ یعنی جو شریعت میں جن کے حصے مقرر ہیں ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ وہ جملہ 12 ہیں، 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں۔ ان سے ہٹ کر جو لوگ اصحاب فرائض یعنی جن کا حصہ مقرر ہے، وہ لوگ اپنی میراث پانے کے بعد جو مال بچ جائے، تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے، اس کو لینے والے کو شریعت میں عصبہ کہتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار۔ حدیث نمبر 699، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال الاخوات مع البنات عصبۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ بہنیں عصبہ بنتی ہیں، یعنی بیٹیاں اپنا حصہ پانے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے تو وہ بہنوں کو، میت کی بہنوں کو ملے گا۔
حدیث نمبر 700 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی زوجی ابوین للزوج النصف وللام ثلث ما بقی وما بقی فللابی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شوہر اور دو ماں باپ میں وراثت کی تقسیم کے بارے میں فرماتے ہیں، شوہر کو نصف حصہ ملے گا، ماں کو باقی مال کا، بچے ہوئے مال کا 1/3 ایک تہائی حصہ ملے گا، اور جو باقی بچ جائے گا وہ باپ کو ملے گا۔ حدیث نمبر 701 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ عنہم فی امرأۃ ابوین للمرأۃ الربع وللام ثلث ما بقی وما بقی فللابی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بیوی اور دو ماں باپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورت کو، بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا، باقی بچ جانے والے مال کا تہائی حصہ ماں کو ملے گا، اور جو باقی بچے گا وہ باپ کو ملے گا۔ حدیث نمبر 702 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا يرث اخ لام مع ولد ولا والد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ماں کے ساتھ میت کی اولاد یا والد موجود ہوں تو اس کا بھائی یعنی میت کا بھائی وارث نہیں بنے گا، میت کی اولاد موجود ہونے کی صورت میں بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 703 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم انہ کان یشرک وکان یعیل الفرائض وکان یحجب الام بالاخوین ولا یحجبها بالاختین وکان لا یحجبها باخ واخت وکان لا یحجب بالاخوات الا یکن معهن اخ لهن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے آپ شریک کرتے تھے اور فرائض میں عول کیا کرتے تھے۔ عول بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر جو جس عدد سے ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جا رہا ہے اگر وہ عدد برابر تقسیم نہ ہو ورثہ کے درمیان تو پھر اس میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو عول کہتے ہیں۔ جیسے 24 کا اگر عدد تقسیم نہ ہو رہا ہو ورثہ پر تو اس کو 27 تک لے جایا جاتا ہے۔ اس طرح کے عمل کو شریعت میں وراثت کی اصطلاح میں عول کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی صورت میں اب عول کیا کرتے تھے فرائض میں، یعنی اگر وہ عدد 24 کا عدد ہے مثال کے طور پر، اسی طرح کوئی اور عدد ہے جو ورثہ کے درمیان برابر تقسیم نہ ہو رہا ہو تو اس کو آگے بڑھایا جاتا تھا، اس کو عول کہتے ہیں۔ اور آپ دو بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو محجوب قرار دیتے تھے، یعنی یہ ایک حجب بھی ایک اصطلاح ہے فرائض کی، ایک حجب نقصان ایک حجب حرمان ہے۔ حجب حرمان حجب نقصان یعنی محروم، کچھ ورثہ کی موجودگی میں دوسرے ورثہ یا تو بالکل طور پر محروم ہو جاتے ہیں یا ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اس کو حجب کہتے ہیں فرائض کی اصطلاح میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو محجوب قرار دیتے تھے، یعنی میت کے اگر بھائی موجود ہوں تو پھر ماں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن دو بہنوں کی موجودگی میں ماں کو محجوب قرار نہیں دیتے تھے۔ دو بھائیوں کے بجائے اگر دو بہنیں موجود ہوں تو پھر ایسی صورت میں ماں وراثت سے محروم نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ ایک بھائی اور ایک بہن کی موجودگی میں اسے محجوب قرار نہیں دیتے تھے، یعنی ماں کو وراثت سے محروم قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ بہنوں کو اس وقت محجوب قرار دیتے تھے جب ان کے ساتھ ان کا کوئی بھائی شریک ہو، یعنی بہنیں اس وقت محروم ہو جائیں گی وراثت سے جب ان کے ساتھ اس کا کوئی بھائی موجود ہو۔ حدیث نمبر 704 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان لا یزید الام علی السدس مع الولد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات منقول ہے، آپ بیٹے کی موجودگی میں ماں کو چھٹے حصے سے زیادہ نہیں دیتے تھے، یعنی اگر میت کا بیٹا موجود ہو ورثہ میں تو میت کی ماں کو سدس مال کے چھٹے حصے سے زیادہ نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 705 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی ابن عم احدہما اخ لام قال للاخ من الام السدس وما بقی بینہما نصفان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے، دو ایسے چچا زاد جن میں سے ایک ماں کی طرف سے شریک بھائی بھی ہو تو ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ماں کی طرف سے شریک بھائی یعنی اخیافی بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور جو باقی مال بچے گا وہ ان دونوں کو آدھا آدھا ملے گا۔
حدیث نمبر 706 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم انہ کان یعیل الفرائض وسألہ ابن القوی وهو یخطب علی المنبر عن ابنتین وابوین وامرأة فقال صار ثمنها 9. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرائض میں عول کیا کرتے تھے، یعنی اگر وہ عدد جس عدد کے ذریعے ورثاء کے درمیان مال تقسیم کیا جانا ہے، اگر وہ عدد ورثاء پر برابر تقسیم نہ ہو تو اس عدد کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جاتا تھا، اس کو عول کہا کرتے تھے. تو آپ عول فرائض میں عول کیا کرتے تھے، یعنی اگر ورثاء کے درمیان برابر وہ عدد تقسیم نہ ہوتا ہو تو جیسے مثال کے طور پر 24 ہے تو 24 کو 27 تک، اسی طرح دوسرے عدد کو آگے بڑھا کر لے جایا کرتے تھے. ابن قوی نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کیا اس حال میں کہ آپ اس وقت ممبر پر، کوفہ کے ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے، اسی لیے وہ مسئلہ ممبریہ سے مشہور ہے، جو فرائض کی مشہور کتاب سراجی میں موجود ہے، جو عام طور پر دینی مدارس کے نصاب میں داخل ہے. تو اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ ممبر پر آپ وعظ فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اس مسئلے کا جواب ممبر پر ہی اس شخص کو عنایت فرمایا تھا، اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں. اس شخص نے جو مسئلہ دریافت کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے 2 بیٹیوں، 2 ماں باپ اور ایک بیوی کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا. تو آپ نے فرمایا ان کے 8 حصوں کو 9 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، پھر عول ہوگا. باب الجدات، نانیوں اور دادیوں کا بیان، یعنی وراثت میں دادی کا بھی حق ہے اور نانی کا بھی. یہ کب ہوں گا، کس صورت میں ان کو حصہ ملے گا اور کس صورت میں نہیں ملے گا. حدیث نمبر 707 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا ترث جدۃ مع ام وللجدات السدس لا يزدن علیہ ولا ترث الجدۃ مع الام شیئا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماں کی موجودگی میں، میت کی ماں کی موجودگی میں نانی وارث نہیں بن سکتی، اور دادی ہو یا نانی انہیں 6 حصہ مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. میت کی اگر ماں موجود ہو تو نانی محروم ہو جاتی ہے، نانی کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. البتہ جب وراثت ملے گی چاہے وہ نانی ہو یا دادی، ان کا حصہ سدس مقرر ہے، 6 حصہ ملے گا ان کو، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. یعنی میت کے مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 1 حصہ ان کو دیا جائے گا. ماں کی موجودگی میں نانی بھی کسی چیز کی وارث نہیں بنے گی، یعنی میت کی ماں اگر موجود ہو ورثہ میں تو پھر نانی کو حصہ نہیں ملے گا. حدیث نمبر 708 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی رجل ہلک وترک جدتي ابیہ وجدتي امہ فورث علی رضی اللہ عنہ جدتي الابی واحدى جدتي الام التي من قبل ابیہا فلم یورثها شیئا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو انتقال کر جاتا ہے اور باپ کی طرف سے دادی اور نانی چھوڑتا ہے اور ماں کی طرف سے دادی اور نانی چھوڑتا ہے. یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی دادی اور نانی موجود ہے، باپ کی طرف سے دادی اور نانی اور ماں کی طرف سے دادی اور نانی دونوں موجود ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باپ کی طرف سے دادی اور نانی کو وارث قرار دیا، یعنی باپ کی دادی اور نانی کو اس شخص کا آپ نے وارث قرار دیا. ماں کی طرف والی دادی جو کہ اس کی ماں کی دادی ہے، آپ نے اسے کسی چیز کا وارث قرار نہیں دیا، یعنی ددیال کے لوگوں کے ہوتے ہوئے ننیال کے لوگوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. حدیث نمبر 709 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم انہ کان لا یورث الجدۃ مع ابنها ولا مع ابنتها شیئا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، آپ میت کے بیٹے کی موجودگی میں اس کی دادی کو وارث قرار نہیں دیتے، یعنی میت کا اگر بیٹا موجود ہو تو میت کی ماں کو حصہ نہیں مل سکتا. اسی طرح آپ اس کی بیٹی کی موجودگی میں بھی دادی کو وارث قرار نہیں دیتے، یعنی کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے اس کا بیٹا یا بیٹی موجود ہو تو پھر ایسی صورت میں میت کی ماں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. باب الجدی، دادا کا بیان. اصحاب فرائض جن کا قرآن مجید میں شریعت میں حصہ مقرر ہے وہ جملہ 12 ہیں، 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں.
4 مردوں میں شوہر ہے، دادا ہے، اخیافی بھائی ہے اور علاتی بھائی ہے۔ حدیث نمبر 710 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یجعل الجد بمنزلۃ اخ الی السدس وکان یعطی الاخت النصف وما بقی فللجد وکان یعطی الاختین او اکثر من ذلک الثلثین وما بقی فللجد کان لا یزید الجد مع الولد علی السدس الا ان یفضل من المال شیء فیکون له۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چھٹے حصے تک دادا بھائی کی مانند ہوگا، یعنی دادا کو وراثت میں سدس چھٹا حصہ ملے گا جس طرح بھائی کو سدس ملے گا، اور آپ بہن کو نصف حصہ دیتے ہیں، اور جو باقی بچ جائے وہ دادا کو ملے گا۔ وہ 2 بہنوں کو یا 2 سے زیادہ بہنوں کو 2/3 دیتے ہیں۔ میت کی اگر 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو آپ ان کو 2/3 ثلثین جس کو کہتے ہیں 2/3 آپ دیا کرتے تھے، اور جو باقی حصہ بچ جائے وہ دادا کو آپ دیا کرتے تھے۔ یعنی میت کی 2 بہنیں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، وہ لوگ ثلثین 2/3 لینے کے بعد جو مال بچ جائے وہ مال آپ دادا کو دیا کرتے تھے، یعنی بہنوں کے اپنا حصہ پانے کے بعد بچا ہوا مال، بقیہ مال دادا کو وراثت کے طور پر ملے گا۔ میت کے بیٹے کی موجودگی میں دادا کو چھٹے حصے سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا موجود ہو اور والد بھی موجود ہوں تو والد کو چھٹے حصے سے زیادہ نہیں ملے گا، سوائے اس صورت کے کہ اگر مال میں کوئی چیز اضافی بچ رہی ہو تو وہ اسے مل جائے گی۔ یعنی ورثاء کو ان کا حصہ، ان کا حق دینے کے بعد اگر کچھ زائد مال بچ جائے تو پھر وہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے دادا کو وہ مال ملے گا، لیکن میت کے بیٹے موجود ہونے کی صورت میں دادا کو صرف سدس میت کے مال کا چھٹا حصہ ملے گا، اس سے زائد نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 711 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یقول فی اخت لاب و ام و اخت لاب و جد للاخت من الاب والام النصف وللاخت من الاب السدس تکملۃ الثلثین وما بقی فللجد وکان یقول فی ام وامرأۃ واخوات واخوۃ وجد للمرأۃ الربع وللام السدس ويجعل ما بقي بين الأخوات والإخوة والجد للذكر مثل حظ الأنثيين وهو بمنزلة أخ إلا أن يكون سدس جميع المال خيرا له فيعطيه سدس جميع المال وكان لا يورث ابن أخ مع جد ولا أخا لأم مع جد وكان يقول في أم وزوج وأخت وجد للزوج النصف 3 وللأخت 3 وللأم ثلث سهمان وللجد السدس فصارت 9 وكذلك كان يعيل الفرائض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حقیقی بہن ہو اور ایک باپ کی طرف سے شریک بہن ہو، یعنی ایک حقیقی بہن ہو اور ایک علاتی بہن ہو، ایک دادا ہو، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کی ایک حقیقی بہن ہو، ایک علاتی بہن ہو اور دادا ہو، تو حقیقی بہن کو آدھا مال ملے گا، باپ کی طرف سے شریک بہن یعنی جس کو علاتی کہتے ہیں، علاتی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا یعنی سدس۔ یہ کیوں ملے گا؟ ایک کو آدھا اور دوسرے کو چھٹا حصہ، تاکہ 2 حصے مکمل ہو جائیں۔ ثلثین کی تکمیل کو مکمل کرنے کے لیے علاتی بہن کو سدس حصہ دیا جائے گا، اور جو باقی بچ جائے گا مال وہ دادا کو مل جائے گا۔ یعنی ان دونوں کو دینے کے بعد جو میت کا مال جو بچ جائے، ان دونوں کو دیے جانے کے بعد وہ مال دادا کو ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میت کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بہنوں اور بھائیوں اور دادا کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، ورثہ میں ماں، بیوی، بہنیں اور بھائی اور دادا موجود ہوں، تو آپ فرماتے ہیں ان کے درمیان وراثت کی تقسیم، مال کی تقسیم کس طرح ہوگی اور کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ میت کے مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ بیوی کو دیا جائے گا، ماں کو 6تھا حصہ ملے گا، جو باقی بچ جائے گا یعنی بیوی کو 4تھا حصہ دیے جانے کے بعد اور ماں کو 6تھا حصہ دیے جانے کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ بہنوں، بھائیوں اور دادا کو مل جائے گا۔ اس اصول کے تحت ایک مذکر کا حصہ 2 مؤنث کے برابر ہوگا، یعنی مرد کو ڈبل حصہ ملے گا اور عورت کو سنگل حصہ ملے گا۔ اس صورت میں دادا
بھائی کی طرح ہوگا وراثت پانے میں، البتہ اگر تمام مال کا چھٹا حصہ دادا کے حق میں زیادہ بہتر ہو تو اسے تمام مال کا چھٹا حصہ دے دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دادا کی موجودگی میں بھتیجے کو وارث قرار نہیں دیتے۔ اسی طرح دادا کی موجودگی میں ماں کی طرف سے شریک بھائی یعنی اخیافی بھائی کو بھی آپ وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ اگر میت کی ماں موجود ہو، شوہر ہو یعنی انتقال کرنے والی سمجھیے عورت ہے، خاتون ہے، اور اس کے ورثہ میں ماں موجود ہو، اس کی شوہر موجود ہو، بہنیں ہوں، دادا ہو، تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اگر اولاد نہ ہو بیوی کو تو شوہر کو بیوی کے مال کا آدھا حصہ ملے گا، تو شوہر کو تیسرے حصے کا نصف ملے گا، بہنوں کو تیسرا حصہ ملے گا، ماں کو تیسرے حصے میں سے 2 حصے ملیں گے، دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، یوں ان کے 9 حصے ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ اسی طرح آپ فرائض میں اول کیا کرتے تھے، یعنی یہ مسئلہ اول کا ہے جس میں ورثہ کے درمیان اگر عدد برابر تقسیم نہ ہو تو اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، مخرج تنگ ہو تو اس کو کشادہ کرنے کے لیے اس میں تعداد بڑھائی جاتی ہے، جیسے 24 اگر عدد تقسیم نہ ہوتا ہو ورثہ پر تو اس کو 27 تک لے جایا جاتا ہے تاکہ برابر تقسیم ہو جائے۔ باب الرد و ذوی الارحام، یہ بھی ایک اصطلاح ہے سراجی علم الفرائض میں، رد۔ اسی طرح ذوی الارحام جو ننیالی رشتہ دار ہیں ان کے کیا احکام ہیں میرا وراثت میں، اور رد کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 712، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یرد ما بقت السہام علی کل وارث بقدر سہمہ الا الزوج والمرأة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، آپ باقی بچ جانے والے حصوں کو شوہر اور بیوی کے علاوہ تمام وارثوں کی طرف واپس کرتے تھے، یعنی وراثت تقسیم ہونے کے بعد اگر پھر کچھ مال بچ جائے تو شوہر اور بیوی کو چھوڑ کر بقیہ پورے ورثہ کے درمیان اس کو پھر دوبارہ واپس کرتے ہیں، اس کو رد کہتے ہیں فرائض کی اصطلاح میں، یعنی پھر دوبارہ بقیہ رشتہ داروں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 713، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یجعل الخالۃ بمنزلۃ الام والعمۃ بمنزلۃ العم وبنت الاخ بمنزلۃ الاخ وبنت الاخت بمنزلۃ الاخت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، اب خالہ کو ماں کا درجہ اور پھوپھی کو چچا کا درجہ دیتے تھے، یعنی اگر میت کی خالہ موجود ہو، ماں موجود نہ ہو، انتقال کرنے والے کی ماں موجود نہ ہو، خالہ ہو تو خالہ کو ماں کے درجے میں رکھا جاتا وراثت تقسیم کرتے وقت۔ اسی طرح پھوپھی کو چچا کی جگہ رکھتے تھے، یعنی اگر انتقال کرنے والے کے چچا موجود نہ ہو، پھوپھی ہو، تو چچا کو جو مال ملتا تھا موجود ہونے کی صورت میں وہ مال پھوپھی کو ملے گا، اور بھتیجی کو بھائی کی جگہ اور بھانجی کو بہن کی جگہ رکھتے تھے، یعنی میت کے اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں یہ ورثہ تو ان کی جگہ دوسروں کو رکھتے تھے، یعنی ان کی جگہ ان لوگوں کو وراثت میں سے حصہ دیا کرتے تھے۔ باب الولاء، یہ ولا کا بیان ہے، یعنی دوستی کا، کسی کو اپنا آقا بنانے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 714، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی بنت و مولا عتاقۃ قال للبنت النصف وما بقي فرد عليها وكان لا يورث المولى مع ذوي السهام الا مع الزوج والمرأة۔ ایک فرائض میں ایک مولا العتاقہ کی بھی اصطلاح ہے، یعنی اگر کوئی شخص غلام ہو اور اس کو ایک شخص آزاد کر دے اور اس غلام کے کوئی وارث نہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، وہ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد جو کچھ کمائے اس کی ملکیت میں جو کچھ پایا جائے اس کا حقدار کون ہوتا ہے؟ اس کو آزاد کرنے والا، وہ اس کے ولا کا حقدار ہوتا ہے، یعنی اس کا جو کچھ مال موجود ہوتا ہے وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے آزاد کرنے والے کو ملے گا۔ اس غلام کو، اس کو آزاد کرنے والے کو مولا العتاقہ کہتے ہیں، یعنی آزادی کا مالک جس نے غلام کو آزادی عطا کی تھی، پھر اس کے بعد غلام بھاگ دوڑ کر کے محنت کر کے جو کچھ بھی وہ کمایا ہے اپنی زندگی میں اور اس کے کوئی ورثہ موجود نہ ہو تو اس غلام کا تمام مال آقا کو دیا جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بیٹی اور ایک مولا عتاقہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بیٹی کو نصف مال ملے گا اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی ایک بیٹی موجود ہو تو بیٹی کو آدھا مال ملے گا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر لڑکی ایک ہو میت کی، انتقال کرنے والے شخص کی، تو اس کا آدھا حصہ ہے مال میں، جو باقی بچ گیا وہ اس کی طرف رد ہوگا، یعنی جو بچ گیا ہے پھر اس کو دوبارہ اسی پر لوٹایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذوی السہام، حصہ پانے والوں کی موجودگی میں مولا کو وارث قرار نہیں دیتے تھے، یعنی اگر مولا العتاقہ آزاد کرنے والا کب اس کا وارث ہوگا، جبکہ غلام کے کوئی ورثہ نہ ہو، غلام کے کوئی ورثہ موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ آقا کو دیا کرتے تھے، لیکن اگر غلام کے ورثہ موجود ہوں تو پھر ورثہ کی موجودگی میں آقا کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ البتہ اگر صرف شوہر ہو یا بیوی ہو تو پھر وارث قرار دیتے تھے، یعنی اگر انتقال کرنے والا مرد ہے، مثال کے طور پر اس کی بیوی موجود ہے، وہ غلام تھا پہلے، اس کو ایک شخص نے آزاد کیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں آپ مولا العتاقہ کو بھی آپ وراثت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی باندی تھی جس کو اس کا آقا نے آزاد کیا تھا، اس نے آزادی کے بعد یا بہرحال آزادی کے بعد وہ شادی کرے اور پھر کچھ مال کمائے، اس کے حصے میں کچھ مال رہے اور اس کا انتقال ہو جائے، ورثہ میں صرف شوہر موجود ہو، تو ایسی صورت میں آپ شوہر کا حصہ دینے کے بعد پھر جو بچ جاتا وہ مال آپ مولا العتاقہ کو بھی عنایت فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 715، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یورث مولا العتاقۃ دون الخالۃ والعمۃ وغیرہما من ذوی الارحام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات منقول ہے، آپ خالہ یا پھوپھی یا ان دونوں کے علاوہ دیگر ذوی الارحام یعنی ننیالی رشتہ داروں کے بجائے مولا عتاقہ کو وارث قرار دیتے تھے، یعنی خالہ یا پھوپھی، میت کی اگر خالہ یا پھوپھی موجود ہو یا ان دونوں کے علاوہ دیگر ذوی الارحام ننیالی رشتہ دار اگر موجود ہوں تو ایسی صورت میں ان کے بجائے آپ مولا عتاقہ کو، اس غلام کو آزاد کرنے والے، اس باندی کو آزاد کرنے والے آقا کو آپ اس کا وارث قرار دیتے تھے۔ حدیث نمبر 716، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا ولاء الا لذی نعمت ولا ترث النساء من الولاء شیئا الا ما اعتقنا وکان یقضی بالولاء للکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولا کا حق اس شخص کو حاصل ہوگا جو نعمت کا مالک ہو، یعنی آقا کو، اور خواتین ولا میں سے کسی چیز کی وارث نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ جنہیں انہوں نے خود آزاد کیا ہو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، یعنی یہ جو ولا کا جو حق ہے، یہ حق ولا کس کو حاصل ہے؟ یہ صرف آقا کو حاصل ہے، اور جو خواتین ہیں وہ ولا کی وارث نہیں ہو سکتی، البتہ وہ لوگ اسی غلام کے ولا کی وارث ہوں گی جن غلاموں کو یا جن باندیوں کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ باب فرائض اہل الکتاب والمجوس، وراثت سے محرومی کے جو اسباب ہیں ان میں ایک قتل ہے۔ اگر کوئی قتل کر دے، عمدن قصدن ارادتن قتل کر دے، تو وہ اپنے مورث کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ قتل ایک موانع جو جملہ 4 ہیں ان میں سے ایک قتل ہے، دوسرے غلامی ہے، چاہے غلام مکمل ہو یا آدھا غلام ہو یا پو غلام ہو، بہرحال غلامی بھی وراثت سے مانع ہے، وراثت نہیں مل سکتی غلام کو، یعنی باپ اگر آزاد ہو، بیٹا غلام ہو، یا بیٹا آزاد ہو، باپ غلام ہو، تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ اسی طرح اختلاف دینین، دونوں کا اگر دین الگ ہو، مثال کے طور پر باپ مسلمان ہو، بیٹا کافر ہو، تو باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح باپ اگر مشرک کافر ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو بیٹا باپ کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اختلاف دینین بھی وراثت سے رکاوٹ کا سبب ہے۔ اب یہاں یہ بتاتے ہیں کہ اہل کتاب اور مجوسیوں کی وراثت، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اور مجوسی یعنی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، پرستش کرنے والوں کو مجوسی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 717، حدثنی زید بن علی عن ابیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یورث المجوس بالقرابۃ من وجہین ولا یورثهم بنکاح لا یحل فی الاسلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، 2 حوالوں سے رشتہ دار مجوسی کو وارث قرار دیتے ہیں، یعنی اگر دونوں مجوسی ہیں رشتہ دار، وارث اور مورث،
دونوں بھی ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ان کو وارث قرار دیتے تھے، یعنی ایک دوسرے کی وراثت ان کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔ البتہ وہ کسی ایسے نکاح کی وجہ سے اسے وارث قرار نہیں دیتے جو اسلام میں حلال نہ ہو، یعنی اگر دونوں کا دین الگ ہو، وارث کا اور مورث کا دین اگر الگ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 718، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوارث اہل ملتین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، دو الگ الگ دین رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، یعنی دونوں کا دین ایک ہونا ضروری ہے اور دونوں کا ملک ایک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دارالحرب میں رہنے والا ہو تو وہ دارالاسلام میں رہنے والے کا وارث نہیں ہو سکتا، اور جو دارالاسلام میں رہنے والا ہے وہ دارالحرب میں رہنے والے کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اختلاف دین اور اختلاف دارین یعنی دونوں ملکوں کا الگ ہونا یہ بھی وراثت سے مانع ہے۔ باب الغرقہ والہدمہ۔ غرقہ غریق کی جمع ہے، ڈوب جانے والے کو کہتے ہیں۔ ہدمہ حدیم کی جمع ہے، ملبے کے نیچے، دیوار کے نیچے یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے والے کو حدیم کہتے ہیں، اس کی جمع ہدمہ آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ناگہانی آفت کا شکار ہو کر مر جائے، تیراکی کے درمیان مر جائے یا طوفان آ جائے اس پانی میں وہ بہہ کر مر جائے ڈوب کر، یا اسی طرح کہیں اس کے اوپر چھت گر جائے یا بلڈنگ گر جائے یا کوئی بھی چیز ایسی گر جائے جس کے نیچے دب کر وہ مر جائے تو ان کی وراثت کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 719، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یورث الغرقى والہدمہ والقتلى الذین لا يعلم ایہم مات اولا بعضهم من بعض ولا یورث احدا منهم ما ورث منہ صاحبہ شیئا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، انہوں نے ڈوب کر مرنے والوں اور ملبے کے نیچے آ کر دب کر مرنے والوں کو ایک دوسرے کا اپنے وارث قرار دیا ہے، اور ان قتل ہونے والوں کو بھی جن کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون پہلے مرا تھا۔ اگر ایک سے زائد لوگ مر جائیں اور پتہ نہ چلے کہ پہلے کس کی موت ہوئی ہے تو آپ آپس میں ان کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے کسی بھی ایک کو اس چیز میں وارث قرار نہیں دیتے جو اس شخص نے اپنے ساتھی کی وراثت میں پائی ہے، یعنی پہلے سے جو جس چیز کا وارث بن گیا ہے پھر اب وہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی ان کے درمیان۔ باب الخنثیٰ، ہجڑے کا بیان، یعنی اگر کوئی نہ مرد ہو نہ عورت ہو تو اب اس کی وراثت کا کیا حکم ہے۔ جو خنثیٰ ہے، خنثیٰ کی بھی وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 720، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اوتی معاویۃ وهو بالشام بمولود له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة فلم يدر ما يقضي فيه فبعث قوما يسألون عنه عليا رضي الله عنه فقال لهم علي رضي الله عنه ما هذا بالعراق فاصدقوني فأخبروه الخبر فقال لعن الله قوما يرضون بحكمنا ويستحلون قتالنا ثم قال انظروا إلى مباله فإن كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة فقالوا يا أمير المؤمنين إنه يبول من الموضعين جميعا قال فله نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک کیس ایسا آیا جب آپ ملک شام میں موجود تھے۔ اس وقت آپ کے دربار میں ایک مسئلہ پیش ہوا، ایک بچہ لایا گیا، ایک مولود، ایک ایسا بچہ لایا گیا جس کی ایک شرمگاہ مرد کی شرمگاہ کی طرح ہے اور ایک شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کی طرح ہے، یعنی جس کو دونوں آلے موجود ہیں۔ اب اس کی وراثت کا مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بارے میں کیسے فیصلہ دیا جائے، کیا فیصلہ کریں، کیونکہ یہ ایک حیران کن مسئلہ تھا کہ جو نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، اس کو دونوں بھی آلے موجود ہیں، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، تو اس میں کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کچھ لوگوں کو
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اس مسئلے کا حل دریافت کرنے کے لیے کہ وہ اس بارے میں آپ سے پوچھیں، دریافت کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تو آپ نے سائلین سے، مسئلہ پوچھنے والوں سے پوچھا، دریافت فرمایا، یہ صورتحال عراق میں پیش نہیں آئی، یعنی یہ مسئلہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عراق کا نہیں ہے، تم مجھے سچ بتاؤ، یعنی یہ تو مسئلہ عراق کا نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ کا مسئلہ ہے، لہٰذا تم سچ بتاؤ کہ یہ کہاں کا معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے انہیں حقیقت بتا دی کہ یہ ملک شام کا واقعہ ہے۔ امیر معاویہ کے دربار میں ایک لڑکا لایا گیا جو مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، یعنی جس کو دونوں شرمگاہیں موجود ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کرے جو ہمارے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو درست سمجھتے ہیں، یعنی جو جب کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہم سے ہی رجوع کرتے ہیں اور ہم سے شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم کو دین میں مقتدا سمجھتے ہیں اور قابل اتباع سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے جنگ کرنے کو درست سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ نے ان پر یہاں تنقید فرمائی کہ ایک طرف تو وہ ہم سے شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور جب پھر کچھ مسائل میں جب ان کو الجھن پیش آتی ہے اور کچھ مسئلے کا حل سجھائی نہیں دیتا تو پھر وہ اسی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود ہم سے ہی جنگ کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی ان پر تنقید ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو نیا مسئلہ پیش آیا ہے، ایک نیا جو سامنے ایک حادثہ پیش آیا ہے، اب آپ اس مسئلے کا حل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے پیشاب کرنے کا جائزہ لو، یعنی اگر وہ مرد کی شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے تو پھر وہ مرد ہوگا، یعنی اس کا حکم مرد کا حکم ہوگا، اور اگر وہ وہاں سے پیشاب کرتا ہے جہاں سے عورت پیشاب کرتی ہے تو پھر وہ عورت شمار ہوگا، وہ لڑکا، یعنی اس کا حکم عورت کا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، وہ دونوں جگہوں سے پیشاب کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کو مرد کے حصے کا آدھا حصہ ملے گا اور عورت کے حصے کا آدھا حصہ ملے گا، یعنی جو خنثی ہے، خنثی مشکل جس کو کہتے ہیں، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس کے بارے میں آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ مرد کی شرمگاہ سے پیشاب کرے تو اس کا حکم مرد کا ہوگا، عورت کی شرمگاہ سے پیشاب کرے تو اس کا حکم عورت کا ہوگا، لیکن اگر دونوں سے وہ پیشاب کرتا ہے تو پھر اس کو جو وراثت ملے گی وہ مرد کا جو حصہ مقرر ہے اس کا آدھا ملے گا اور عورت کا جو حصہ مقرر ہے اس کا آدھا ملے گا، یعنی مرد اور عورت کی وراثت کا آدھا حصہ اس کو ملے گا۔ باب العتاقتی، آزاد کرنے کا بیان۔ اگر کوئی شخص غلام ہو اور اس کو کوئی ایک شخص، اس کا آقا اس کو آزاد کر دے تو آقا کو مولا العتاقہ کہتے ہیں، اور وہ غلام اگر آزاد ہونے کے بعد کچھ مال کمائے اور انتقال کر جائے اور اس کے کوئی ورثہ نہ ہو تو ایسی صورت میں غلام کا جو مال ہے متروکہ ہے، مال متروکہ، وہ آقا کو ملے گا۔ حدیث نمبر 721، حدثنی زید بن علی عن ابیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال یعتق الرجل من عبیدہ ما شاء ویسترق منہم ما شاء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی اپنے غلاموں میں سے جسے چاہے آزاد کر سکتا ہے اور جنہیں چاہے اپنے پاس غلام رکھ سکتا ہے۔ یہ آقا کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے غلاموں کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد کرے، یا جن کو اپنی غلامی میں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 722، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی عبد بین رجلین اعتقہ احدہما قال یقوم بالعدل فیضمن لشریکہ حصتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے غلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو دو آدمیوں کی ملکیت ہو، یعنی ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو، دونوں کا آدھا آدھا غلام ہو، اور ان میں سے ایک اسے آزاد کر دے۔ غلام ہو دو آدمیوں کا، لیکن اگر ایک آدمی غلام کو آزاد کر دے تو اس کی انصاف کے ساتھ قیمت لگائی جائے اور آزاد کرنے والا شخص اپنے شراکت دار کو، اپنے پارٹنر کو اس کے حصے کی قیمت بطور جرمانہ ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر 10,000 کا ایک غلام ہے اور دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اس غلام کو آزاد کر دے تو اب ایسی صورت میں دوسرے ساتھی کو، وہ اپنے پارٹنر کو 5,000 روپے بطور جرمانہ ادا کرے گا۔ غلام کا جو آدھا حصہ اس نے اپنے اختیار سے آزاد کر دیا ہے، اپنے ساتھی کا نقصان کیا ہے، تو وہ نقصان کی پابجائی کرے گا، نقصان بھرے گا۔
حدیث نمبر 723 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یستحب ان یحط من المکاتب ربع الکتابۃ ویتلو وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے، بہتر سمجھتے تھے کہ مکاتب، یہ مکاتب غلام کی ایک قسم ہے، ایک معزون ہے، ایک مکاتب ہے، ایک مدبر ہے، ایک مکمل غلام ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کا آقا یہ کہے کہ اگر تم مجھے اتنی رقم لا کر دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ رقم کا جو معاہدہ ہو اس کو بدل کتابت کہتے ہیں اور غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مکاتب سے اس کی کتابت کے معاوضے، بدل کتابت جو رقم طے کی گئی ہے اس کے معاوضے سے چوتھے حصے کو معاف کر دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ کہ اس موقع پر آپ قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے تھے، تم انہی اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ غلاموں کے بارے میں ہے، مکاتب کے بارے میں سورہ نور میں کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، تم اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان غلاموں کو بھی دو جو اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے۔ اسی لیے آپ یہ پسند فرماتے تھے، مثال کے طور پر اگر کوئی 4000 میں سمجھیے بدل کتابت طے کیا ہے، غلام کی آزادی کو موقوف رکھا ہے، یہ کہے اگر آقا کہ تم 4000 روپیہ ادا کر دو تو تم آزاد ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ 4000 کا ایک ربع، چوتھا ہی حصہ 1000 ہوتا ہے، 1000 کو معاف کر دینا چاہیے آقا، یہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کی آیت پر عمل بھی ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ مال عطا کیا ہے اس میں سے کچھ تم غلام کو بھی دے دو بدل کتابت کے طور پر۔ حدیث نمبر 724 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان لا یقضی بعجز المکاتب حتی یتوالى علیہ نجمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، آپ مکاتب کے عاجز ہونے کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک اس نے لگاتار 2 قسطیں نہ دی ہوں۔ عاجز یعنی اس کے بے بس ہونے کا، ادا کرنے سے قاصر ہونے کا آپ حکم نہیں لگاتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہے کہ تم مجھے اتنی رقم اتنے اقساط میں ادا کر دو، اب غلام رقم ادا کرنے کے لیے سعی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور اگر وہ 2 قسطیں، 2 انسٹالمنٹ اگر اس کو کنٹینیو ادا کر دے تو اب اس کے لیے بدل کتابت ادا کرنا آسان ہے اور اس کے لیے سمجھیے آزادی کا استحقاق ثابت ہو گیا۔ اسی لیے جب تک جو غلام 2 مکمل قسطیں ادا کر دیتا، 2 کنٹینیو سلسلے وار 2 قسطیں ادا کر دے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو پھر دوبارہ غلامی میں لینے سے آپ منع فرماتے تھے۔ آقا اس کو دوبارہ غلام نہیں بنا سکتا، 2 اگر انسٹالمنٹ وہ سلسلے وار کنٹینیو اگر ادا کر دے تو پھر وہ اب آگے کی آزادی کے لیے بھی کوشش کرے گا، اس کو آقا دوبارہ غلام نہیں بنا سکتا۔ جیسے اگر کوئی مکاتب اپنی رقم ادا کرنے سے عاجز آ جائے، بدل کتابت ادا کرنے سے قاصر ہو جائے، تو آقا اس کو دوبارہ غلامی میں واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر بدل کتابت کے 2 اقساط، 2 انسٹالمنٹ اگر ادا کر دے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آقا کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ دوبارہ اس کو غلام بنا لے۔ باب المکاتب یعتق بعضہ کیف یریث، وہ مکاتب جس کا بعض حصہ آزاد ہو جائے اس کی وراثت کیسے ہوگی، یعنی وہ کیسے وارث بنے گا۔ ایک مکاتب ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آقا یہ کہے اپنے مکاتب سے، اپنے غلام سے کہ تم ایک 10,000 روپے مجھے لا کر دے دو، تم آزاد ہو جاؤ گے، اگر وہ 10,000 میں سے 2,000 سمجھیے یا 4,000 اگر ادا کر دے، اب پھر جب وہ کسی کا وارث بن رہا ہے تو اس کو آزاد کے حساب سے وراثت ملے گی یا غلام کی حیثیت سے وراثت ملے گی۔ حدیث نمبر 725 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی رجل مات وخلف ابنین احدهما حر والآخر اعتق نصفه قال المال بینهما ثلاثا للذی اعتق كله ثلث المال وللذی اعتق نصفه ثلث المال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو انتقال کر جاتا ہے اور اپنے پیچھے 2 بیٹوں کو چھوڑتا ہے، جن دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور دوسرے کا آدھا حصہ آزاد ہے۔ یعنی ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے 2 بیٹے ہوں، ایک مکمل آزاد ہو اور ایک بیٹا آدھا آزاد ہو اور آدھا غلام ہو، تو وراثت ان دونوں کے درمیان اس میت کی، اس دونوں کے باپ کی، ان دونوں کے درمیان وراثت کس طرح تقسیم ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ مال ان دونوں کے درمیان 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ جو شخص مکمل طور پر آزاد ہے اس کو مال کے 2 حصے ملیں گے،
اور جس کا نصف حصہ آزاد ہوا ہوگا اس کو مال کا ایک حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے دو بیٹے ہوں، ایک آزاد ہو اور ایک آدھا آزاد اور آدھا غلام ہو، اور مثال کے طور پر سمجھیے ان میں 3 لاکھ روپے اگر چھوڑ کر مر جائے تو جو بیٹا آزاد ہے اس کو 2 لاکھ روپے ملیں گے، اور جو بیٹا آدھا آزاد اور آدھا غلام ہے اس کو 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ حدیث نمبر 726 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی اب حر وابن نصفہ حر قال للاب النصف وللابن النصف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک آزاد باپ اور اس کے نصف آزاد بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ باپ آزاد ہے اور بیٹا آدھا آزاد ہے، تو باپ کو آدھا مال ملے گا میت کا اور بیٹے کو بھی آدھا مال ملے گا۔ حدیث نمبر 727 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی ام حرۃ وثلاث اخوات نصف کل واحدۃ منہن حر وعم حر قال للام 9 من 36 وهو ربع المال ولكل واحدۃ من الاخوات 6 للعم 9۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آزاد ماں ایسی 3 بہنیں جن میں سے ہر ایک کا آدھا حصہ آزاد ہو اور آزاد چچا کی وراثت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی ماں آزاد ہو اور 3 بہنیں آدھی آزاد ہوں اور آدھی باندھی ہوں اور اس شخص کا ایک آزاد چچا بھی ہو، تو ان کے درمیان وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں ماں کو 9واں حصہ ملے گا جو 36 میں سے ہوگا۔ یعنی یہ مسئلہ 36 سے ہوگا، 36 میں سے ماں کو 9واں حصہ ملے گا۔ یہ کل مال کا چوتھائی حصہ ہے، 9 چوک 36، تو یہ کل مال کا چوتھائی حصہ ہوگا، اور ان بہنوں میں سے ہر ایک کو 6 حصے ملیں گے۔ جو 3 بہنیں ہیں آدھی آزاد ہیں اور آدھی باندھی ہیں، ان کو 6 حصے ملیں گے، اور چچا کو 9 حصے ملیں گے۔ اس طرح یہ ٹوٹل 36 ہوں گے، 9 دونی 18، پھر 6 18، 18 18 36 ہوں گے۔ اس طرح ان کے درمیان وراثت کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ باب الاقرار بالوارث وبالدین، وارث کے لیے اقرار کرنا یا قرض کا اقرار کرنا۔ یہ ایک بیان ہے کہ اگر کوئی اقرار کرے کہ فلاں میرا وارث ہے، اسی طرح یہ اقرار کرے کہ میں فلاں کا قرض باقی ہوں، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 728 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی رجل یموت ویخلف ابنین فیقر احدہما باخ له قال یستوفی الذی اقر حقہ یدفع الفضل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو انتقال کر جائے، اس نے اپنے پیچھے 2 بیٹے چھوڑے ہوں، ان میں سے ایک اپنے بھائی کے لیے اقرار کر لیتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اس کے حق کا اقرار کیا ہے وہ اضافی حصہ اس کو دے گا، ادا کرے گا۔ حدیث نمبر 729 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الورثۃ یقر بعضهم بدین قال یدفع الذی اقر حصته من الدین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے وارثوں کے بارے میں فرماتے ہیں، میت کے چند ورثہ ہیں جن میں سے کوئی ایک قرض کا اگر اقرار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ فلاں کا قرض باقی ہے میت کے ذمے، تو آپ فرماتے ہیں جس نے اقرار کیا ہے وہ اپنے حصے میں سے قرض کو ادا کرے گا۔ ورثہ میں سے جو میت کے لیے قرض کا اقرار کرے اس پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے متروکہ حصے میں سے، اپنے وراثت کے پائے ہوئے حصے میں سے میت کا قرض ادا کرے۔ باب قسمت الموارث، وراثت کی تقسیم کا بیان۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اجر القاسم سحت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقسیم کرنے والے کا معاوضہ حرام ہے، یعنی ورثہ کے درمیان مال تقسیم کرنے والا اس میں اپنا بھی کچھ حصہ بنا لے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا کام صرف تقسیم کرنا ہے، وہاں کچھ رقم وغیرہ وصول کرنا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 731 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال کل رباع او ارضین قسمت فی الجاہلیۃ فہی علی قسمتها وکل رباع او ارضین ادرکہم الاسلام فہی علی قسمت الاسلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ زمین یا جاگیر، پراپرٹی، جائیداد جسے دور جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ اس تقسیم کے حساب سے رہے گی، اب اس کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ اور ہر وہ جاگیر یا زمین، پراپرٹی، جائیداد، مکانات جو بھی ہیں جسے اسلام کا زمانہ نصیب ہو گیا، یعنی جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی،
اور اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی، اسلام کی آمد ہو گئی، تو پھر وہ اسلامی تقسیم کے حساب سے ہوگی. یعنی جو دور جاہلیت میں جو جائیداد، جو زمینات، جو پراپرٹی، جو مکانات تقسیم ہو چکے تھے، اب ان کو پھر دوبارہ چھیڑا نہیں جائے گا. البتہ جو تقسیم نہیں ہوئی تھی اور اسلام کی آمد ہو گئی ہے، یعنی اسلام کا سورج طلوع ہو گیا اور اسلام کے احکام اور اسلام کا پیغام جب پھیلایا جانے لگا، اور اس وقت اگر تقسیم کی بات ہوگی تو پھر اسلامی قانون کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی. باب الوصایا، وصیت کا بیان. غیر وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. جو وارث ہے آلریڈی ان کا حصہ مقرر ہے، اگر کوئی وارث کے حق میں وصیت بھی کرے تو وہ وصیت باطل ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. البتہ اگر کوئی غیر وارث کے حق میں وصیت کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، تاہم 1/3 سے زیادہ کی وہ وصیت نہیں کر سکتا، 1/3 سے کم میں اس کو وصیت کرنے کی اجازت ہے. حدیث نمبر 732. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا وصیت لقاتل ولا لوارث ولا لحربی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قاتل کے لیے وصیت معتبر نہیں ہے. اگر کوئی اپنے مورث کو قتل کر دے تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ مورث اس کے لیے وصیت کرے اس کو مال دینے کی، تب بھی اس کو مال نہیں ملے گا. قاتل کے لیے وصیت نہیں ہوگی. وارث کے لیے جو آلریڈی جس کا حصہ مقرر ہے شریعت میں، جس کو وراثت ملنا یقینی ہے، اس کے حق میں اگر پھر کوئی وصیت کرے تو اس وصیت کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح حربی کے لیے بھی وصیت نہیں ہوگی، یعنی دارالحرب میں رہنے والے کے لیے بھی وصیت کا اعتبار نہیں ہے. اس کے حق میں بھی اگر کوئی وصیت کرے تو اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا. حدیث نمبر 733. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا وصیت ولا میراث حتى يقضى الدین ولا ان اوصی بالخمس احب الی من ان اوصی بالربع ولا ان اوصی بالربع احب الی من ان اوصی بالثلث ومن اوصى بالثلث فلم يترك شیئا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وصیت اور میراث اس وقت تک جاری نہیں ہوں گے جب تک کہ قرض ادا نہ کر دیا جائے. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، سراجی میں جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ میت کے طریقے کے ساتھ 4 ترتیب وار حقوق وابستہ ہوتے ہیں. یعنی جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے 4 چیزیں ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکفین ہوگی، یعنی اس کے کفن دفن کا اس کے متروکہ مال میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے انتظام کریں گے. کفن دفن میں اسراف بھی نہیں ہوگا اور کنجوسی بھی نہیں ہوگی، یعنی اس میں میانہ روی کے ساتھ اس کے کفن پر دفن پر پیسے خرچ کیے جائیں گے. دوسرے نمبر پر اگر میت کے ذمے کسی کا قرض باقی ہو، بیوی کا مہر بھی قرض کے اقسام میں ہی آتا ہے. اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس کے متروکہ مال میں سے بیوی کا مہر بھی واجب الادا ہوگا، ادا کرنا ضروری ہوگا. تیسرے نمبر پر اگر میت نے کسی غیر وارث کے حق میں وصیت کی تھی تو 1/3 سے کم میں وصیت جاری کی جائے گی. اور چوتھا نمبر آئے گا ورثہ کا. یہ 3 کام انجام دیے جانے کے بعد جب مال بچ جائے تو وہ مال ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے اس وقت تک نہ وصیت جاری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مال تقسیم کیا جا سکتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں 5ویں حصے کی وصیت کروں، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 4تھے حصے کی وصیت کروں. یعنی مال کے 5ویں حصے کی وصیت کرنے سے بہتر ہے کہ 4تھے حصے کی کروں، اور میں 4تھے حصے کی وصیت کر دوں، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ کہیں محبوب ہے کہ میں 1/3 حصے کی وصیت کروں. جس شخص نے 1/3 حصے کی وصیت کی اس نے ورثہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. یعنی اسی لیے فقہا کہتے ہیں، ایک صحابی کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی اور عرض کیا تھا کہ میں اپنا کل مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے پھر عرض کیا آدھا مال، تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا 1/3 مال، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. تمہارا اپنے ورثہ کو بے نیاز کر کے جانا، انہیں مال و دولت سے نواز کر جانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست اور فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کے محتاج ہو جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم انہیں وارث بنا کر جاؤ، وہ تمہارے چھوڑے ہوئے مال کے ذریعے اپنی زندگی میں کسی کے محتاج ہونے سے، کسی کے دست نگر ہونے سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہیں گے. تو اسی حدیث شریف کی روشنی میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے 1/3 کی 1/3 کی وصیت کی، گویا اس نے ورثہ کے لیے مال کچھ نہیں چھوڑا.
اس لیے فقہا ان مختلف احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ وصیت بھی اگر کرے تو 1/3 سے کم میں وصیت کرے، اور اس میں بھی ورثہ کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو، اس لیے کہ جو اپنے وارث کو محروم کر دیتا ہے دنیا کی وراثت سے، تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ حدیث نمبر 734، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن رجل اوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه فقال خذ مالا له ثلث وربع وهو 12 فالثلث 4 والربع 3 فيكون الثلث بينهما على 7۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھا، دریافت کیا جو کسی شخص کے لیے 1/3 مال کی وصیت کرتا ہے اور دوسرے کے لیے 1/4 مال کی وصیت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کے لیے 1/3 کی وصیت کرے اور ایک کے لیے 1/4 مال کی وصیت کر دیا، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ امام زید نے فرمایا اس کا تیسرا اور چوتھا حصہ کرو، یعنی اس کے مال کے ایک 1/3 کرو اور ایک چوتھا حصہ کرو، یہ 12 حصے بن جائیں گے، تو وہ تہائی مال 4 حصے ہوں گے اور چوتھائی حصہ 3 حصے ہوں گے، یوں وہ تہائی مال ان دونوں کے درمیان 7 حصوں کی شکل میں تقسیم ہو جائے گا۔ باب الصدقۃ الموقوفۃ، وہ صدقہ جسے وقف کیا گیا ہو، یعنی اگر کوئی کنواں کھودے یا کوئی بھی چیز وقف کر دے اللہ کے لیے اور صدقے کی نیت سے وقف کرے، تو صدقے کے احکام اور وقف کے احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی مثال کے طور پر مسجد کے لیے زمین وقف کر دے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد کے لیے وقف رہے گی زمین، اس زمین پر صرف مسجد ہی بنائی جا سکتی ہے، واقف کے منشے کے خلاف اس میں کسی قسم کا تصرف کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 735، حدثني زید بن علی نبی جدی علی رضی اللہ عنہ قال لا يتبع المیت بعد موته شیء من عمله الا الصدقۃ الجاریۃ فانها تكتب له بعد وفاته۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میت کے مرنے کے بعد، کسی بھی انسان کے انتقال کرنے کے بعد اس کا کوئی عمل اس کے پیچھے نہیں جاتا سوائے صدقہ جاریہ کے، کیونکہ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے انتقال کے بعد بھی جن کا ثواب جاری رہتا ہے، وہ ہے ایک صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صدقہ کرے، کوئی چیز وقف کرے، تو موقوفہ شے سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتے رہے گا، اس کے عمل کا تو سلسلہ منقطع ہو جائے گا لیکن ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حدیث نمبر 736، حدثني زید بن علی نبی جدی عن علی رضی اللہ عنہ انہ کتب فی صدقته هذا ما اوصى به علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وقضى به فی ماله انی تصدقت بینبع وواد القرى والعزینۃ وراعۃ فی سبیل اللہ ووجہہ ابتغی بها مرضات اللہ ينفق منها في كل نفقة في سبيل الله ووجهه في الحرب والسلم والجنود وذوي الرحم والقريب والبعيد لا تباع ولا توهب ولا تورث حيا أنا أو ميتا أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة لا أبتغي إلا الله تعالى فإن يقبلها وهو يرثها وهو خير الوارثين فذلك الذي قضيت فيها فيما بيني وبين الله عز وجل الغد منذ قدمت مسكنا واجبتاً حیاً انا او میتاً لیولجنی اللہ عز وجل بذلک الجنۃ ویصرفنی عن النار ویصرف النار عن وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ وقضیت ان رباحا وابا نیزر وجبیرا ان حدث بی حدث محررون لوجه الله عز وجل ولا سبيل عليهم وقضيت أن ذلك إلا الأكبر فلأكبر من ولد علي رضي الله عنه المرضيين هديهم وأمانتهم وصلاحهم والحمد لله رب العالمين۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے اپنے صدقہ کیے ہوئے مال کے بارے میں آپ نے یہ تحریر لکھی تھی، آپ نے وصیت نامہ آپ نے لکھا تھا۔ وہ وصیت نامہ کیا تھا؟ وہ وصیت نامہ کچھ اس طرح تھا، یہ وہ وصیت ہے جو علی ابن ابی طالب نے کی ہے، یعنی آپ نے لکھی ہے، اور اپنے مال کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ
میں ینبع ایک مقام کا نام ہے، وادی قرا، عزینہ اور راعا کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں، یعنی ان مقامات پر جو میری زمینات ہیں یا جو میرا مال ہے یہ سب میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا میں ارادہ کرتا ہوں، یعنی میرا مقصد ان چیزوں کو وقف کرنے سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، محض خوشنودی مولا کے لیے میں ان چیزوں کو وقف کرتا ہوں، اس میں سے ہر وہ خرچ کیا جا سکے گا جو اللہ کی راہ میں ہو۔ یعنی یہ جو چیزیں آپ نے وقف کی ہے اس سے ہونے والی آمدنی کن پر خرچ کی جائے گی؟ آپ نے وہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں ہو، خواہ وہ سپاہی ہو یا سلامتی کی حالت میں ہو، یعنی میدان جنگ میں ہو، سپاہیوں کو اگر ضرورت پڑے تو اس سے ان کی امداد کی جائے گی، اسی طرح جنگ کا معاملہ نہ ہو، سلامتی ہو، امن و امان ہو، ایسی صورت میں بھی ضرورت پڑے تو اس موقع پر بھی اس کو خرچ کیا جائے گا۔ آپ نے اس کے مصارف بیان کیے، لشکر ہوں یا رشتہ دار، یعنی اسلامی فوج ہو یا ضرورت مند رشتہ دار ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے لوگ ہوں، جو بھی ضرورت مند ہوں گے، محتاج ہوں گے، مسکین ہوں گے، ان پر اس کی آمدنی خرچ کی جائے گی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی حکم بیان کیا کہ اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، جو شے موقوفہ ہوتی ہے وہ بیچی نہیں جا سکتی، اور اس کو گفٹ کے طور پر کسی کو دیا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، زندگی یا موت کسی بھی عالم میں اس کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں چاہے میں زندہ رہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میری موقوفہ اشیاء سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس سے ہونے والی آمدنی کے ذریعے فقراء کی، غرباء کی، مساکین کی، اسلامی لشکر کی، حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو، ہر حال میں جو ضرورت مند اور محتاج ہوں گے، جو اس کا مصرف ہوں گے، ان پر اس کی آمدنی خرچ کی جائے گی، اور ان موقوفہ اشیاء کو نہ بیچا جائے گا، نہ کسی کو تحفتاً دیا جائے گا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ جو حاکم وقت ہوگا، حکمراں ہوگا، وہ شریعت کے قواعد کی روشنی میں ان کی حفاظت کرے گا اور ان کا ذمہ دار ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس کو نہیں بیچا جا سکتا اور نہ ہی اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، زندگی یا موت کسی بھی عالم میں اس کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا، میں اس کے ذریعے صرف اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے گھر کا طلبگار ہوں، میں صرف اللہ کی ذات کا طلبگار ہوں، میرا مقصد ان اشیاء کو وقف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنا ہے، وہ اگر اسے قبول کر لے، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ کی عاجزی اور تواضع اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول کر لے اور وہ اس کا وارث بن جائے، یعنی اللہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لے، تو بے شک وہ سب سے بہترین وارث ہے، یعنی میں نے یہ چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے وقف کیا ہے، اگر اللہ اس کو قبول کر لے تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین وارث ہے اشیاء کا، تمام چیزوں کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور یہ میرے درمیان ہے۔ آج سے جب میں مسکن نامی جگہ پر آیا ہوں، یہ واجب ہو جاتا ہے لازمی طور پر، زندگی یا موت ہر حالت میں، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے اور جہنم کو مجھ سے دور کر دے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن مراد ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اشیاء کو موقوف کرنے کا مقصد یہ ہے، اشیاء یعنی یہ جو زمینات یا جو بھی آپ کی ملکیت تھی، مختلف مقامات پر آپ نے اپنے وصال سے پہلے ان چیزوں کو وقف کر دیا مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، اور فرمایا کہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے فقراء، مساکین، غرباء کی سب کی مدد کی جائے گی۔ اور آپ کے ان چیزوں کو وقف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اس نیکی کے طفیل آپ کو جنت کا مستحق قرار دے اور جہنم سے دور کر دے اور جہنم کو آپ سے دور کر دے۔ قیامت کے دن یہ چیز آپ کے کام آئے، آپ بیان فرماتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ رباح اور ابو نیزر اور جبیر، یہ تین غلاموں کے نام ہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے یہ تینوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ناگہانی
کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یعنی اچانک اگر میں رخصت ہو جاتا ہوں دنیا سے یا میری شہادت ہو جاتی ہے، یعنی اگر میں انتقال کر جاتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد شمار ہوں گے، ان کا شمار غلاموں میں نہیں ہوگا۔ اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ تینوں آزاد ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی ان کو وراثت کے طور پر اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ علی کی اولاد میں سے درجہ بدرجہ لوگ اس کے پابند ہوں گے کہ وہ اس کا خیال رکھیں، اس کو امانت سمجھیں اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وصیت نامہ لکھا تھا جس کا اختصار کے ساتھ ابھی ذکر کیا گیا کہ آپ نے آپ کی جو مملوکہ اشیاء چیزیں تھیں، جو زمینات وغیرہ تھی، آپ نے ان سب کو اللہ کی راہ میں وقف کیا اور پابند کیا، تاکید کی کہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے فقراء اور مساکین کی مدد کی جائے گی۔ یعنی مولا علی مشکل کشا علیہ السلام یہاں جو فرما رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، جی یہ میں اپنی یعنی علی کی آل اولاد، جی یعنی میری آنے والی جو آل ہے، اولاد ہے، ان کو بھی میں اس کا پابند کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ جی یہاں پر مولا علی علیہ السلام جو پابند کر رہے ہیں تو وہ کس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ غلام جب بھی ہو تو ان کو ہمیشہ جو ہے جی آزاد کیا جائے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں مولا کائنات۔ آپ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں درجہ بدرجہ، یعنی آپ کے جو اولاد ہیں سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، امام محسن، اب پھر ان کی جو اولاد ہوگی، پھر ان کی اولاد کی جو اولاد ہوگی، وہ لوگ حضرت کے وقف کیے ہوئے چیزوں کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں بنائیں گے، اس کے پابند رہیں گے، اور جس مقصد سے آپ نے ان کو وقف کیا ہے اس مقصد کو آپ واقف کے منشے کو آپ پورا کریں گے اور اس بات کا لحاظ رکھیں گے جو بھی ان کے بعد آئیں گے اس کے ذمہ دار، سرپرست، نگران کار کی حیثیت سے اس کو جاری رکھیں گے، کیونکہ موقوفہ شے جس چیز کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مالک ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو ہبہ کر سکتا ہے، بس اس کو واقف کے منشے کے مطابق اس کا استعمال ضروری ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ واقف کا منشے کے مطابق، تھوڑا سا منشے کی وضاحت، یعنی واقف جو شخص زمین مثال کے طور پر یا مکان یا پلاٹ یا ملکیاں وقف کر رہا ہے اللہ کے لیے، اور جو بھی وقف نامہ تیار ہو اس میں اگر وہ کہے کہ ان ملکیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے فقراء اور غرباء کی مدد کی جائے یا دینی مدارس کے طلباء کی مدد کی جائے، یا حسب ضرورت جو اس کا نگران کار ہے یا ذمہ دار ہے وہ حسب ضرورت جب جیسی ضرورت محسوس ہو، مثال کے طور پر کوئی ناگہانی آفت آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، بارش کی تباہی کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو جائیں، ایسے موقع پر اگر ان کی مدد کی ضرورت اگر وہ محسوس کرے یا اس کو ضروری سمجھے، تو اگر اس طرح کوئی واقف اپنے وقف نامہ میں اس طرح کی صراحت کرے، یا اگر صرف کسی خاص طبقے کے لیے وہ مخصوص کر دے کہ اس سے ہونے والی آمدنی سے صرف فقراء اور غرباء کی مدد کی جائے، یا کسی ایک طبقے کو اگر مخصوص کر دے تو پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا نگران کار کے لیے۔ جو بھی وقف کا نگران کار ہوگا، سرپرست ہوگا یا جو اس کا ذمہ دار ہوگا، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ واقف کی مرضی کے مطابق، واقف کے وقف نامے کے مطابق اس کو چلائے اور اس پر عمل کرے۔ یہ فرائض کا بیان تھا، یہاں تک ختم ہو گیا۔ اب تکمیلۃ الکتاب کے عنوان سے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس میں غالباً حضور پاک علیہ الصلاۃ کا سراپا، آپ کے حلیہ مبارک وغیرہ اور عادات و اطوار بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں تکمیلۃ الکتاب سے ہم آغاز کریں گے، حدیث نمبر 736 سے اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔